نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ قائدین محترم عزیز بھائی اور دوستو، موضوع یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد۔ سید ابوالعلا مودودی نے برسوں کے انحطاط کو اور اسلام کے چہرے پر جو گرد و غبار تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ اسلام ایک مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے، اور دین بھی ایک مشن کے دائرے میں، اور امت مسلمہ یہ کوئی قومیت نہیں ہے، یہ ایک مشنری قوم، مشنری حیثیت کے ساتھ، اور اسلام صرف ان لوگوں تک کے لیے کہ جو کسی مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے اور نام مسلمانوں والا، یہ ایک عالمگیر مشن ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت اسلامی جو انہوں نے بنائی، اس میں لوگوں کو یہ ذہن نشین کروایا کہ اسلام صرف عبادات کی پابندی تک کافی نہیں ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اسلام بنیادی طور پہ عبادات کو ایک تجربہ سمجھتا ہے، ایک ایکسرسائز سمجھتا ہے، اور مشنری قوم کو تیار کرتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ کی زمین کو فتنوں اور فساد اور بغاوت اور سرکشی سے پاک کر کے فلاح و بہبود اور عادلانہ نظام، جس کے بارے میں مولانا مودودی کی اصطلاح تھی حکومت الہیہ کا قیام۔ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے عبادات بنیادی طور پہ تیاری ہے، ایکسرسائز ہے، اور کس مقصد کے لیے تیاری ہے؟ کہ زمین کا نظام عادلانہ اور فلاح و بہبود والے نظام کے تحت کر دیا جائے۔ اور یہ مشن کسی دعا، کسی امید اور کسی تمنا کے نتیجے میں پوری نہیں ہوگا، یہ پوری انسانیت کے لیے مشن ہے۔ تو لہٰذا اس مشن کو پورا کرنے کے لیے دعائیں کافی نہیں ہیں، تمنائیں کافی نہیں ہیں، شاعری کافی نہیں ہے، ایک عالمگیر اجتماعیت کی تنظیم کو تحریک کی شکل دینا، عالمگیر قوم کے دائروں سے، جغرافیے کے دائروں سے نکل کر ایک مشن کے ساتھ اجتماعیت کو وابستہ کر دینا، اور اس طرح سے وابستہ کرنا کہ ان کا تزکیہ، ان کی تربیت، ان کے وہ اخلاق کردار کے لحاظ سے نمایاں تر ہوں، فعالیت کے اندر بہترین لوگ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو چلانے کے لیے بھی فعالیت کے ساتھ جتنی صلاحیتوں کی ضرورت ہے وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں اولیٰ تر ہوں، بہترین ہوں۔ یہ وہ مقصد تھا کہ جس کے لیے جماعت اسلامی بنائی گئی۔ آج کے اس ماحول کے اندر یہ کہنا بڑا آسان ہے حکومت الہیہ کا قیام، لیکن 1941 کا اس دور کو اگر آپ یاد کریں کہ آپ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت الہیہ کا قیام، ذرا حالات دیکھیے، حالات کیا ہیں پاکستان کے اندر۔ تو اب یہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی جس مقصد کے لیے بنی تھی حکومت الہیہ کا قیام، وہ ہوا کیوں نہیں؟ اور جب بن رہی تھی، جب مولانا یہ دعوت پیش کر رہے تھے، اس وقت کیا حالات تھے؟ حالات یہ تھے، قائد اعظم 18 برس کانگریس کے ساتھ رہے، مسلم ہندو اتحاد کے علمبردار رہے، 1906 میں وہ
کانگریس کے ساتھ وابستہ ہوئے، 7 برس کے بعد مسلم لیگ بھی جوائن کی، کانگریس چھوڑی نہیں۔ 1920 میں قائد اعظم جو ہے وہ ہندوستان کی سیاست سے اور مسلم عوام کی کمزوریوں اور انحطاط کی بدولت سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ 1920 میں وہ پھر انگلستان چلے گئے، اور 1934 میں 14 برس وہ باہر رہے۔ میں ذرا یہ آپ کو حالات بتا رہا ہوں کہ اس دور میں کیا صورتحال تھی۔ جب لوگ مایوس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، جمعیت علماء ہند، ہندوستان کی سب سے بڑی اسلامی جماعت، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اس بر صغیر میں انگریزوں کے جانے کے بعد اگر ہمیں آئین اور دستور میں آئلی قوانین کی ضمانت مل جائے، نکاح، طلاق، نماز، مسجد بنانے کی ضمانت مل جائے، تو ہم کانگریس کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ باقی بھی صورتحال ایسی ہی تھی۔ اور مولانا مودودی اس عرصے کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ترجمان القرآن کے اندر جو انہوں نے مارکرت الآراء مضامین لکھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا، کس خوبصورتی سے جوڑا! اسلام کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور اگر ہے تو بس عبادات تک۔ اسلامی حکومت بنانا ناممکن۔ اور مولانا مودودی ترجمان القرآن سے پہلے جو الجہاد فی الاسلام کا انہوں نے کتاب لکھی، اور جو جمعیت علماء اسلام کے ترجمان کے اندر جو ہے الجمعیت کے ایڈیٹر کی حیثیت سے وہ قسط وار آنی شروع ہوئی، جسے پورے ہندوستان کے لوگوں نے بڑی تحسین کی نظروں سے دیکھا۔ اور پھر وہ جمعیت علماء ہند سے اس بنیاد کے اوپر کہ یہ انگریز کے بعد کانگریس کے ساتھ اس ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگے ایک استعمار کی غلامی سے نکل کر ایک دوسرے دیسی استعمار کی غلامی میں آپ جا رہے ہیں، یہ قابل قبول نہیں۔ لوگ ہندو کو جانتے تھے، ظالم کو جانتے تھے، کافر کو جانتے تھے، لیکن کافرانہ نظام اس سے لوگ واقف نہیں تھے۔ لوگ ہندو سے بھی، کافر سے بھی نفرت کرتے تھے، کئی جگہوں پر پانی اس کے ہاتھ کا نہیں پیتے تھے، لیکن کافرانہ نظام کے بارے میں کوئی خیر خبر اور اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی دلوں کے اندر، آنکھوں میں اور ماتھے پہ بل نہیں پڑتے تھے۔ کافرانہ نظام، باطلانہ نظام، آمرانہ نظام، استعماری نظام، یہ وہ اصطلاحیں تھی جو مولانا مودودی نے دینی شروع کی، اور یہ کہا کہ جس طرح سے یہ استعماری نظام انگریز کا ہے، کافرانہ نظام انگریز کا ہے، طاغوتی نظام انگریز کا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرنا، اس کے اندر رہ کے نوکری کرنا، اس کے اندر رہ کر عدالتوں میں جانا، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسی طرح سے اگر کل کانگریس کی آپ حکومت بن جائیں گے تو یہ بھی اسی طرح کا ایک نظام موجود ہوگا، جہاں ان کا اختلاف ہوا اور پھر وہ الجمعیت کی عدالت سے فارغ ہو کے ترجمان القرآن کے ٹائٹل پر لکھا ہوا تھا، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو، اپنے آپ کو بدلو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلم لیگ کی کیا حالت تھی، قائد اعظم کی کیا صورتحال تھی، اسلام کے حوالے سے جمعیت علماء ہند کیا سوچتی تھی، اور مولانا مودودی ترجمان القرآن کے اندر لکھتے تھے کہ یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں اور نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری کہ جو ہوا کے دوش پر اڑتے رہیں اور خس و خاشاک کی طرح
پانی کے بہاؤ پر تیرتے رہیں اور شرات الارض کی طرح ہر رنگ میں رنگے چلتے چلے جائیں، یہ ان بہادروں کے لیے اتری ہے کہ جو پانی کے دریا کے بہاؤ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس دور میں یہ باتیں کہنا اور لکھنا اور سمجھانا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی چین کے اندر جا کر اٹھے اور کہے کہ چائنی حکومت کو میں اسلامی حکومت بناؤں گا، امریکہ میں جا کے کوئی نعرہ لگائے کہ یہ باطلانہ نظام ہے، باغیانہ نظام ہے، طاغوتی نظام ہے، اور امریکی حکومت کی جگہ ہم اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ جماعت اسلامی جب بنی تو بڑے بڑے لوگ مولانا کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اسلامی جماعتیں تو بنتی ہیں مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، کلمہ سکھانے کے لیے، یہ آپ اسلامی جماعت بنا کر کہتے ہیں حکومت الہیہ کا قیام، یہ آپ کہاں سے لے آئے ہیں؟ 1400 برسوں سے واقعہ کربلا کے بعد لوگ جو ہے وہ خلافت بھول چکے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اسلام کا زیادہ سے زیادہ کام جو ہے وہ تبلیغ کی حد تک ہے، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے علماء کرام نے آ کر یہ ساری چیزیں مولانا سے عرض کی تو مولانا نے کہا، وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ کیا تم قرآن کے اندر یہ آیت نہیں دیکھتے؟ کیا تم قرآن میں یہ نہیں جانتے کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ کافر ہیں؟ یہاں آ کے خاموش ہو جاتے تھے، جواب کوئی نہیں تھا، لیکن یہ کہتے تھے کہ مولانا یہ ممکن نہیں ہے، انگریز اگر چلے بھی جائیں تو اس پورے بر صغیر کے اندر جتنی بڑی اکثریت ہندوؤں کی ہے، اور آپ نعرہ لگا رہے ہیں کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ 1900 کہ اس عرصے کے اندر یہ نعرے، یہ دیوانے کی ایک بڑھ تھی۔ جیسے میں نے اب کہا کہ جیسے اب کوئی جا کے چائنا کے اندر اور امریکہ کے اندر آ کر یہ اسلامی حکومت کا جو ہے وہ نعرہ لگائے تو لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ یہ مولانا کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ مخلوق سے نہیں ڈرے، انہوں نے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا۔ انہوں نے کہا یہ کام ہو یا نہ ہو میرے ذمہ، اللہ نے یہ فرض کر دیا ہے، میں نے اس مورچے پہ یہ پرچم لہرانا ہے، یہ کام ہو یا نہ ہو، یہ مشیت الہی جانے گی کہ یہ کام کب ہوگا۔ مولانا مودودی نے جماعت اسلامی بنانے سے پہلے اور بھی کچھ کام کیے۔ الجمیت جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو چھوڑ کر پھر ترجمان القرآن انہوں نے اختیار کیا۔ پھر انہوں نے پٹھان کوٹ میں علامہ اقبال کے کہنے کے اوپر دارالاسلام کے عنوان سے ایک جگہ بھی بنائی، اور جماعت کا نام بھی دارالاسلام، قواعد و ضوابط سارا کچھ۔ اور یہ علامہ اقبال کے انتقال سے چند دن پہلے اس کا دستور، ان کی ساری چیزیں مکمل ہو گئیں۔ 16 اپریل کو یہ کام مکمل ہوا اور 21 اپریل کو علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا۔ تو علامہ اقبال کو تو وہ نہ دکھایا جا سکا، لیکن اس کے بعد جب کام کا آغاز ہوا تو وہ دارالاسلام جو تنظیم کے طور پر وہاں، تو اس کے لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ سارا کام یہی کریں، لیکن اس کے دستور میں یہ جو آپ نے لکھا ہے نا اسلامی حکومت بنائیں گے، یہ نکال دیں، کام یہی کریں لیکن قواعد و ضوابط کے اندر سے جو ہے نا وہ یہ نکال دیں۔ مولانا نے کہا جو لکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، جب وہ میں کام کروں گا تو وہ میرے راستے کے اندر پتہ نہیں اور کیا کیا رکاوٹیں آئیں گی۔ آپ کی جائیداد ہے، آپ نے علامہ اقبال کے کہنے کے بعد مجھے جو ہے یہاں پر موقع دیا، اور کام میں نے یہ کرنا ہے، میں نے تزکیہ بھی کرنا ہے، خانقاہ بھی آباد کرنی ہے، لوگوں کو بھی تیار کرنا ہے، لیکن یہ ساری تیاریاں جو ہیں وہ حکومت الہیہ کے قیام کے لیے۔ یہاں آ کر اختلاف ہو گیا اور مولانا دارالاسلام چھوڑ کر لاہور آ گئے۔ لاہور میں یہ 1938 کے بعد کی بات ہے، پہنچ کر انہیں اندازہ ہوا کہ میوات کے اندر بھی کوئی اسلامی جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت۔ مولانا مودودی خود وہاں پر گئے
اور تبلیغی جماعت کے اس پارے میوات میں پورا وہاں ٹھہرے اور حضرت مولانا الیاس صاحب کے ساتھ ملاقات کی. واپس آ کے ترجمان القرآن کے اندر ایک آرٹیکل لکھا. پورے ہندوستان کے لوگوں کو ترجمان القرآن کو اس آرٹیکل کی وجہ سے پتہ لگا کہ میوات کے اندر ایک اسلامی تحریک جو ہے یا تبلیغی جماعت جو ہے وہ کام کر رہی ہے. بڑا خوبصورت مضمون ہے. اور اس مضمون میں مولانا نے ایک جگہ لکھا کہ ایک میواتی کو میں نے جو گشت کے اوپر تھا پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں تو یہاں پر تھا اور ہمارے مسجدوں کے اندر ڈنگر اور بھینس بندھے ہوتے تھے، ہمارے نام بھی سکھوں اور ہندوؤں والے ہوتے تھے اور ہماری حالت بہت بری تھی، اور بس حضرت جی آئے، انہوں نے ہمیں اسلام کا پیغام سکھا دیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی اس دولت کو لوگوں تک پہنچائیں. مولانا نے یہ جواب سننے کے بعد مولانا کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا کہ یہ تو 1400 سال پرانا منظر ہے کہ جب کسی صحابی سے پوچھا جاتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو تو وہ یہی جواب دیتا تھا کہ ہم تو اپنے بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، پھر اللہ کے ایک نبی اور رسول آ گئے، انہوں نے ہمیں تعلیم دے دی، اور اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی اس دولت کو سر عام کر دیں. مولانا نے اس مضمون کے اختتام پر کیا چیز لکھی؟ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ابتدائی مرحلہ ہے. میں نے ایک ملاقات مولانا الیاس صاحب کے ساتھ کی ہے، جو باتیں میں نے ان سے کہی ہیں وہ میں مضمون میں نہیں لکھ رہا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ تبلیغی جماعت میں سیاسی بیداری پیدا ہو، ان کے شعور میں اضافہ ہو، اور یہ کلمہ نماز سکھانے کے ساتھ ساتھ تعلیم، معیشت اور خلافت فی الارض کی طرف آئیں. یہ 1939 کی بات ہے. مولانا مودودی پہلے دن سے یکسو تھے کہ یہ کام ہو یا نہ ہو، لیکن کرنے والا کام یہی ہے. 1940 میں مسلم لیگ کی نے ایک کمیٹی بنائی تھی علی گڑھ، اور اس کے علاوہ بھی ان میں بھی شرکت کی. علی گڑھ میں ان کو دعوت دی گئی، سر سید نے وہ جو بنائی، وہ ذرا دیکھیے کہ علی گڑھ میں جا کے 1940 میں مولانا مودودی کیا تقریر کرتے ہیں. اس تقریر کا عنوان تھا اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. 1940، اور یہ وہ وقت تھا کہ پورے بر صغیر کے اندر کانگریس چھا گئی ہوئی تھی. صوبہ سرحد مسلمانوں کی اکثریت جہاں تھی وہاں پر بھی کانگریس تھی، پنجاب کے اندر بھی کانگریس تھی، یو پی میں بھی کانگریس تھی، اور کانگریس نے جو کچھ کیا جس کے رد عمل میں پھر مسلم لیگ بھی آگے بڑھی. پورے ملک میں سناٹا تھا، اور مولانا مودودی ہر جگہ پر حکومت الہیہ، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کیا ضروریات ہیں، اور کس طرح سے یہ کام جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. یہ مقصد تھا جو جماعت اسلامی کو قائم کیا گیا. اس پورے کام کو اگر مختصراً بیان کیا جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ مولانا نے ایک دفعہ پھر بر صغیر کے اندر اسلام کو زندہ کیا. اسلام کو زندہ اس طرح سے کیا کہ جب آپ دینیات اور خطبات اور بنا اور بگاڑ اور شہادت حق، پہلی مولانا کی کتاب جو الجہاد فی الاسلام کے بعد ہے وہ دینیات. اب دینیات کے اندر تصور کیا ہے؟ پیدائشی اسلام مولانا اس کی رد کرتے ہیں، مسلکی اسلام، فقہی اسلام مولانا اس کا رد کرتے ہیں. مولانا کیا تصور پیش کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ کے قواعد و ضوابط کے اندر بندھی ہوئی ہے، یہ چاند ستارے یہ سب کچھ. تو اللہ کی پوری کائنات جب اللہ کی قانون اور اللہ کے ضابطے، اللہ کی شریعت، اللہ کی فطرت، یہ ان کا اسلام ہے پوری کائنات کا، اس کے اندر بندھی ہوئی ہے، انہیں سرے منہ انحراف کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہ اگر انحراف کریں گے اپنے قواعد و ضوابط سے، اپنے دین سے، اپنے طریقے سے، تو قیامت برپا ہو جائے گی،
ذرہ برابر بھی انحراف نہیں ہو سکتا، نہ کشش شکل میں، نہ چاند ستاروں کے اندر، نہ ہواؤں اور نہ بادلوں، نہ بارش میں۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے متعین کر دیا ہے، مولانا اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کائنات کے ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ضابطے بنائے ہیں تو اشرف المخلوقات کے لیے کوئی ضابطہ کیوں نہیں بنے گا؟ اور وہ جو ضابطہ ہے وہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ اور امتحان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ تم مجھ سے انحراف کرتے ہو۔ کائنات کی ایک چیز انحراف کرے گی تو قیامت آ جائے گی، اور اشرف المخلوقات اگر انحراف کرے گا تو قیامت تو نہیں آئے گی، لیکن ایک دن قیامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو اشرف المخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اطاعت و فرما برداری، یہ اسلام۔ اور مولانا کی ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ماننے والے جب تک اللہ کی مانیں گے نہیں، اس وقت تک کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ رسول کو ماننے والے جب تک رسول کی نہیں مانیں گے، قرآن کو ماننے والے جب تک قرآن کی نہیں مانیں گے، اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ پیدائشی، روایتی، فقہی، ان ساری چیزوں کو تردد ایک طرف رکھتے ہوئے مولانا نے اطاعت و فرما برداری والا اسلام، اور اس کو کہا کہ یہ اسلام کا دائرہ صرف انسان کے جسم، مسجد، مدرسے یہاں تک محدود نہیں ہے، زندگی کے ہر دائرے میں۔ بڑا فرق جو پیش کر دیا وہ ہے اسلامی نظام۔ معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں، ہر چیز کے اندر اسلامی نظام۔ یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ زندہ کی گئی۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ کہتے تھے کہ اسلامی جماعتیں تو بنتی ہیں مدرسہ، مسجد، خانقاہ، اور زیادہ سے زیادہ کلمہ سکھانے کے لیے، نماز سکھانے کے لیے۔ مولانا اس سے آگے بڑھ گئے۔ تبلیغ اپنی جگہ پر ہے، ایک نیا تصور دیا گیا۔ یہ تبلیغ ابتدائی درجہ ہے جو تبلیغی جماعت کے اندر بیٹھ کر انہوں نے وہاں کہا۔ تبلیغ سے آگے بڑھ کر تنفیذ کی جدوجہد کرو، تنفیذ کی جدوجہد۔ باطل کی مخالفت اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن باطل کی مزاحمت کرو، چاہے اس کے لیے جیلوں میں جانا پڑے، اس کے لیے جو ہے وہ ملک بدر ہونا پڑے۔ ایک نیا جذبہ دیا۔ تو میں اگر اپنی پوری گفتگو کو سمیٹوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے قیام کا مقصد اسلام کو زندہ کرنا، وہ اسلام جو اطاعت و فرما برداری والا ہے، اور وہ اسلام جو ایک شخص، ایک انسان سے اٹھ کر پورے نظام کو گھیر لے۔ آج یہ بڑا آسان ہے، لیکن جب یہ کام شروع ہو رہا تھا تو آپ کو میں ایک واقعہ یاد کروانا چاہتا ہوں۔ 1960 کی دہائی میں جماعت اسلامی نے مطالبہ نظام اسلامی کی ایک مہم شروع کی، اور اس مہم میں مقصد یہ تھا کہ قانون اور آئین اسلامی بنایا جائے۔ پاکستان کے ایک نامور وکیل نے اس مہم کے اوپر ایک مضمون لکھا اور یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئین اور دستور کو اسلامی بنایا جائے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شلوار کو اسلامی بنایا جائے، کسی بھینس کو اسلامی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ اور نظریہ اور دین کسی فرد کا ہو سکتا ہے، کسی ریاست کا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ اے.کے. بروہی تھا، جس نے اپنے مضمون کے آخر میں یہ لکھا کہ اگر کوئی مجھے آ کر یہ بتائے کہ ایک دستور اور ایک آئین اور ایک ریاست کو بھی اسلامی بنایا جا سکتا ہے تو میں اس کو اتنے پیسے جو ہے وہ انعام میں دوں گا۔ مولانا مودودی کی چلتی پھرتی کتابیں اس تک پہنچیں، اور مولانا کا جو لٹریچر ان کے پاس گیا، لٹریچر بھی کیسا، سنت کے آئینی حیثیت۔ سنت کو لوگ سمجھتے تھے پاؤں سے سر تک ایک خاص خط و کتابت اور ایک خاص طرح کا طریقہ، اور نماز کس سے ٹوٹتی ہے اور وضو کس سے بنتا ہے، اور مولانا جو ہے وہ سنت کی آئینی حیثیت۔ اے.کے. بروہی صاحب کی آنکھیں روشن ہو گئیں،
اور پھر ایک جگہ انہوں نے کہا کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا سے کیا لے کر آئے ہو تو میں کہوں گا کہ میں مولانا مودودی کی رفاقت لے کر آیا ہوں۔ آج کے دور میں یہ کہنا اسلامی آئین اور اسلامی قانون اور حکومت الہیہ کا قیام، اس دور کے اندر جب جماعت اسلامی بنی تھی، یہ اتنی بڑی بات تھی، یہ وہی کر سکتا ہے جس سے مخلوق کا کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، جسے یہ کوئی نہ کہے کہ پتہ نہیں مجھے کوئی پاگل کہہ دیں گے، احمق کہہ دیں گے۔ بس جو کچھ اس نے سوچا، جانا، درست سمجھا اور اس کے لیے وہ ڈٹ گیا اور اس کے لیے اس جماعت اس نے کھڑی کر دی۔ اور جماعت کی یہ دعوت رفتہ رفتہ پوری دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئی، اور آج پوری دنیا میں اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہ سارا کام کرتے ہوئے ایک اور چیز بھی ہمیں سمجھائی۔ انہوں نے کہا اپنا مشن پورا کرو، مشنری قوم ہے، مشن ہمارا یہ ہے۔ یہ منزل پر پہنچے گا یا نہیں، ان ساری چیزوں کو اگر میں مختصر یہ تلخیص کرنا چاہوں تو مولانا مودودی کہتے تھے کہ اس پورے مقصد کی کامیابی مطلوب اور مقصود تو ضرور ہے، لیکن معبود نہیں بننی چاہیے کہ لازمی ہم کامیاب ہوں گے، لازمی یہاں پر اسلامی حکومت بنے گی۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی ایک شورا میں تقریر کرتے ہوئے 1973 میں کہا کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے، کرتے رہنے چلے جانا ہے، لیکن اپنے کارکنوں کو اس بات کے لیے آمادہ اور تیار کیجئے کہ کئی نسلوں تک کامیابی نہیں ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک فرد کو 10 بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، اور ہر بار کی ناکامی کے بعد اس کے اندر ایسا سٹیمنا پیدا ہونا چاہیے کہ وہ اس سے اٹھے اور پھر کلمے کا پرچم لے کر سر بلند ہو جائے۔ یہ مولانا مودودی کے الفاظ تھے۔ آج جماعت اسلامی نے اپنی بہت ساری ترجیحات کو مکمل کیا ہے، دعوت کی، تنظیم کی، خدمت کی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگلی منزل کی طرف چلیں، تنظیم کے دائرے کو کھلا کر کے تحریک کے دائرے میں پہنچے۔ اور یہ کوئی میرا یا آج کی سوچ نہیں ہے، خود مولانا مودودی نے تحریک اسلامی کامیابی کی شرائط میں یہ لکھ دیا تھا کہ نسل در نسل یہ کام کرنا ہے، اپنے نیوکلیس کو مضبوط بناؤ، 2-3 نسلیں پتا ماری کے ساتھ یہ کام کرو، اور پھر ماس موومنٹ بن جانا، ایسی ماس موومنٹ کہ اربوں لوگوں تک آپ کا پیغام پہنچ جانا چاہیے، کروڑوں لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور لاکھوں لوگ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور تب آپ کا یہ مقصد پورا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لیے کام کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے کہ کیا جماعت کے دستور کے مطابق کوئی غیر مسلم بھی جماعت کا کارکن بن سکتا ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں۔ اچھا، دستور تو الگ ہے لیکن روایات بھی ہیں۔ دستور کے مطابق تو ہم مسلمانوں کو تو اولاً مخاطب کرتے ہیں، ہمارا خطاب تو پوری انسانیت کے ساتھ ہے، اور پوری انسانیت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے ہم ہر غیر مسلم کو اپنا قریب کر سکتے ہیں، اپنا کارکن بنا سکتے ہیں، اقلیتی ونگ میں لے کر آ سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوستی اور تعلق رکھ سکتے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ دین تک بھی پہنچا سکتے ہیں، ان کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کے اندر جو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اگر کہیں بغض ہے اس کو دور کیجئے، نیوٹرل ہو جائے۔ نیوٹرل ہو جائے تو پھر وہ قریب آنے کی کوشش کرے، قریب آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی وقت میں باقاعدہ کلمہ طیبہ سے بھی مستفید ہو جائے۔ یہ پورا ایک سفر ہے، پابندی کوئی نہیں ہے۔ میرے بہترین اچھے دوستوں میں سے سکھ سب سے زیادہ ہیں، 2 ہندو بھی ہیں، 3-4 کرسچنز بھی ہیں۔